بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کا واقعہ سناتے ہوئے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلافت منصب پر فائز ہوئے اور رفتہ رفتہ تمام کاروباری حیات معمول کے مطابق چلنے لگے، مگر میری اپنی یہ حالت تھی کہ نظریں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے آ جائیں گے۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے انہیں نہ پا کر میں بھری دنیا میں تنہا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے شب و روز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اذان کے علاوہ میرے معمولات وہی تھے، مگر لگتا تھا جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، جیسے میں خزاں رسیدہ شاخ سے گرا ہوا ایک پتا تھا، جیسے ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھر رہی تھی، جس کی اپنی کوئی منزل نہیں تھی۔ زندگی میں اگر کچھ یاد تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، ان کی تربیت، ان کے ارشادات، ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی بے پناہ شفقت کا احساس۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں جہاد شام میں شریک ہو گیا اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ معرکے ختم ہوئے تو یہیں شام ہی کے علاقے خولان میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے، بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں ملنے آؤ؟ میں تڑپ کر رہ گیا اور فوراً رخت سفر باندھ لیا۔ مدینے میں داخل ہوا، بے تابی عروج پر تھی۔ سیدھا روضہ اقدس پر پہنچا، اس قدر رویا کہ لگتا تھا اب یہاں سے اٹھنا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی میری خبر سن کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر کیا کیا یاد آ گیا، ان کا منہ، سر، ماتھا چوما اور بار بار انہیں سینے سے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے خواہش کی کہ کل صبح آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان دیں۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشوں کی خواہش کیسے ٹال سکتا تھا؟ سارے شہر کو خبر کر دی گئی کہ کل بلال رضی اللہ عنہ اذان دیں گے۔ صبح اذان دی تو سارا مدینہ اذان سننے کے لیے امڑ آیا۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند گئی، ان کی بھی جنہوں نے دور نبوی میں میری اذان سنی تھی اور ان کی بھی جنہوں نے صرف میرا نام سن رکھا تھا۔ میں خود بھی زار و قطار رو رہا تھا۔ اذان دیتے وقت جب میں نے شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگشت شہادت کا اشارہ کیا تو گویا یہ اشارہ میری آواز میں شامل ہو گیا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی جو میری آواز سن رہی تھی بے تاب ہو کر گھروں سے نکل آئی۔ لوگوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کے بعد مدینے میں ایسا دلدوز منظر کبھی نہیں دیکھنے میں آیا۔ یہ میری آخری اذان تھی۔ میری اذان کی ابتدا بھی اسی مسجد سے ہوئی اور انتہا بھی وہیں ہوئی۔ دوستوں، چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔